بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين والذين أوتوا العلم درجات۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کسار رنج بخش گنج بخش فیض عالم۔ یہ کون صحابہ جن میں سے یہ وہ صدیق اکبر ہے؟ میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا، میرے پیغمبر نے جب یہ دعوت کی کہ لوگو ایھا الناس لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، میرے محبوب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگائی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ کون تھا جس نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں مانتا، جس نے کہا میں کسی سے مشورہ نہیں لینے جاتا، جس نے کہا کہ محبوب تو نے کہہ دیا، ابو بکر نے تسلیم کر لیا ہے۔ اگر تو نبی ہے، رب کا رسول ہے، تو تیرا سب سے پہلا امتی ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، رب نے کہا ایمان سب سے پہلی درجات بلندی کی سیڑھی ہے۔ بھائیوں، جس جیسا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، ویسا ایمان کسی کا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آؤ، یہ کون صدیق اکبر؟ کائنات کے امام، رب کے نبی، کائنات سے ارفع و اعلیٰ، کائنات سے بہتر کون؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا محبت پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی نے آج دن ہے اور قرآن کے ان الفاظ کو دیکھو، رب کا قرآن آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میرا نبی آج ایک سفر کو جاتا ہے، سید الملائکہ دروازے پہ آتا ہے، براق کو لے کے آیا اور میرے نبی کو جگایا، سواری پہ بٹھایا۔ میرے پیغمبر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے انبیاء کی امامت کا شرف بھی ملا، اور قرآن کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب میں نے یہ قرآن کے اوراق اور ان الفاظ، ان آیات کی تلاوت کی، یہ کون ہے جو جا رہا ہے؟ سامنے سے دیکھا، کہا جبریل لبیک یا رب کے نبی، کہا یہ میں نے سفر کیا، یہ عروج والا سفر طے کر لیا۔ جبریل کون ہوگا جو میری اس بات کو مانے گا، میری اس بات کی تصدیق کرے گا؟
کون ہوگا لیلن، یہ مختصر وقت میں کہوں گا کہ میں نے انبیاء کو جماعت کروائی، میں پہلے آسمان پہ گیا، میں دوسرے پہ گیا، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ جب میں یہ نشانیوں اور ان باتوں کا تذکرہ کروں گا، کون ہوگا جو میری تصدیق کرے گا؟ جبریل امین نے کہا، سید الملائکہ نے کہا، نوریوں کے سردار نے کہا آقا آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں، تیری تصدیق وہ کرے گا جو رات معراج کی تھی، ہم سفر جبریل بنا، رات ہجرت کی ہوگی، ہم سفر ابو بکر بنے گا۔ کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر ایک نے سنا، ہر ایک نے ان الفاظ کو سنا، اور جبریل نے کہا تھا سب سے پہلے جو آپ کی تصدیق کرے گا اسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، صدیق اکبر سے اس کا تعارف ہے۔ جب دیکھا گیا میرے نبی نے اظہار کیا، میرے پیغمبر نے بتا دیا کہ لوگوں آج رات لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صرف یہاں تک بس نہیں بلکہ میں تو آسمانوں کی بلندیوں سے ہو کے آیا ہوں۔ تو نبی کائنات کے غلاموں میں سے یہ کون ہے جسے صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ دوست ہو تو ایسا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کسی کو کہ وہ دوستوں والا ہے اور وہ کیسا ہے، اس کے دوستوں سے پوچھا جاتا ہے تیرا دوست کیسا ہے، تیرا پارٹنر کیسا ہے، تیرے ساتھ چلنے والا، تیرے کاروبار میں شراکت کرنے والا، تیری زندگیوں کا ہم سفر، تیرا ہمراز کیسا ہے۔ بھائیوں، بڑے بڑے دوست کوئی نہ کوئی مسکرا کے بات کر دیتے ہیں، لیکن صدیق تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، یہ تو وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے نبی نے آج اعلان کیا اور میرے پیغمبر نے نبوت و رسالت کا ابھی اعلان نہیں کیا، صدیق مان رہا ہے کہ محبوب تجھ جیسا میری آنکھ نے دیکھا نہیں، تو وفادار ہے، تو شرم و حیا کا پیکر ہے۔ یہ میرے نبی کو ماننے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا انت صاحبی فی الغار انت صاحبی فی الحوض، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر، کائنات کے امام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا محبت سے پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام نے جب یہ الفاظ کہے انت صاحبی، میں کہتا ہوں لوگوں یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جب بھی فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ اور صحابہ نے سمیعنا واطعنا، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحابہ نے مان کے دکھائے۔ انت صاحبی، ترمذی کے یہ الفاظ انت صاحبی، میرا نبی کہہ رہا ہے فی الغار، تو میرا دوست، تو میرا ہم سفر، تو میرا ساتھی ہے غار کا، صرف غار کا نہیں، وصاحبی علی الحوض، میرے صدیق تو میرے حوض کا بھی ساتھی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب میں آب کوثر پلانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، انا اعطیناک الکوثر، میرے ابو بکر اس وقت تو میرا ساتھی ہوگا، میرا رفیق ہوگا۔ یہ کون صدیق اکبر، یہ غار کا ہم سفر، یہ کون صدیق اکبر جو بدر میں ساتھ ہے، غار میں ساتھ ہے، مزار میں ساتھ ہے،
اور کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر بھی ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ وہ صدیق اکبر، ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر آئے، آنے والے نے دیکھا، میرے نبی نے کہا، جب معراج کا تذکرہ کیا، ابو جہل آیا، عمر ابن حشام آیا۔ اس عمر ابن حشام نے کہا کہ ابو بکر میرا ایک سوال ہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا ہاں ہاں تیار ہوں۔ کہا اگر کوئی کہہ دے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مختصر وقت میں لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور زمینوں سے آسمانوں تک میں ہو کے آیا ہوں، کیا مان لے گا؟ کہا اتنا بڑا سفر اور مختصر وقت میں عام کہے کوئی کہے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صدیق اکبر نے جب زبان سے کہا تو سن لے، وہ کہنے والا کوئی اور نہیں، وہ تیرا نبی ہے، تیرا آقا ہے، تیرا دوست ہے۔ جب یہ کہا صدیق اکبر نے کہا عمر ابن حشام، اگر میرے نبی نے کہا ہے، اگر میرے آقا نے کہا ہے تو سن لو، یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی بات ایسی ہو سکتی نہیں، ہو سکتی، انکار کی گنجائش نہیں۔ اور ابو بکر کہتے ہیں یہاں پہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ میرے نبی نے کہہ دیا، میرے پیغمبر نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، آؤ ابن کثیر نہیں، تفسیر مظہری نہیں، تفسیر روح المعانی نہیں، آؤ ایک بہت بڑی کتاب ہے، اپنے دوستوں کی کتاب کی تفسیر کو اٹھاؤ، تفسیر مجمع البیان کے حوالہ سے رب کا قرآن، والذی جاء بالصدق، یہ کون ہے جو سچ لے کے آیا؟ یہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے پیغمبر۔ والذی، رب کا قرآن آیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ کون ہے؟ وصدق سے مراد تفسیر مجمع البیان کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے کہا کہ اوروں کی بات غلط ہو سکتی ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بات غلط ہو سکتی نہیں، ہو سکتی۔ وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق اکبر؟ ترمذی کے الفاظ، رب کے نبی نے کہا، کائنات کے امام نے کہا، والی بطحا نے کہا، لوگوں اس نبی نے کہا جس پیغمبر کے بارے رب نے کہا وما ينطق عن الهوى، اور میں تو کہا کرتا ہوں واہ صدیق تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ رب کے نبی نے کہا ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر کی زوجہ، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ صدیقہ کائنات نے کہا کہ میرے بابا کے بارے میں نبی کائنات کی زبان نبوت سے نکلا، اور الفاظ کیا ہیں؟ لا ینبغی، طارق خان صاحب پیغمبر کی بات ہے، حدیث ترمذی کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لا ینبغی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور اس نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ میرے نبی نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اسی نبی نے کہا، اسی پیغمبر نے کہا لا ینبغی، الفاظ حدیث کے لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ لوگوں
جہاں ابو بکر صدیق ہوگا، میرا صدیق جس جگہ پہ کھڑا ہوگا وہاں پہ کوئی مسلح امامت پہ کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ لا ينبغی لقوم فیہم، حدیث کے الفاظ، اور میرے نبی نے مخصوص کر دیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مسلح امامت پہ کوئی کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہی پہ بس نہیں، آؤ یہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آیا آنے والا، اور دیکھا یہ کون ہے جس نے کہا، اور میں الفاظ حدیث کے اپنی نظروں کے سامنے، اٹھاؤ صحیح مسلم کو، اٹھاؤ ترمذی کو، اٹھاؤ نسائی کو، اور ان کتابوں میں یہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ حضرت عمر بن العاص، ذرا کہہ دو رضی اللہ، محبت سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا لوگو النبی، میرے نبی کا صحابی یہ الفاظ نقل کرتا ہے، النبی بعثہ علی جیس ذات السلاسل فأتیتہ فقلت، نبی کا صحابی سوال کر رہا ہے، فأتیتہ فقلت ای الناس احب الیک، آقا مجھے بتاؤ ایک لشکر کا اور ایک ذات السلاسل جنگ کا مجھے امیر بنایا گیا، لیڈر بنا کے بھیجا گیا، سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت ای الناس احب الیک، کون ہے اس کائنات میں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ میرے نبی نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا، قال عائشہ تو رضی اللہ عنہا، میرے نبی نے کہا، اور میرے عمر سب سے زیادہ مجھے محبت ہے تو سیدہ عائشہ سے ہے۔ ماں کے بیٹوں کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں کون ماں؟ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حاجی عبد القیوم صاحب، مہاجر باپ کی مہاجرہ بیٹی، کون صدیقہ؟ حافظ قرآن کی حافظہ بیٹی، کون صدیقہ؟ کون صدیقہ جو نبی کو اپنی آغوش میں گود میں سلا لیتی ہے؟ اور کون ابو بکر جو میرے نبی کو اپنی گود میں لٹا دیتے ہیں؟ ہائے عائشہ، ہائے صدیق اکبر، تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے، یہ گھرانہ ہی شان والا ہے۔ آؤ کائنات کے امام نے جب کہا قال عائشہ تو رضی اللہ عنہا، میرے نبی کے صحابی نے کہا آقا میرا یہ سوال ہے، فقلت من الرجال، حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث کی کتاب نہیں، مسلم ترمذی نسائی کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی نے کہا عمر کیا پوچھتے ہو؟ کہا آقا سوال یہ ہے، فقلت من الرجال، قال، نبی نے جواب دیا، کائنات کے امام نے کہا ہائے ہائے پیغمبر، تیرے ایک ایک غلام پہ اپنی جان کو فدا کر دوں۔ اس نبی نے کہا قال ابوہا، اگر مردوں میں سے پوچھتے ہو تو عائشہ کے بابا ابو بکر سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دل میں خیال آیا، نبی کائنات کے صحابی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول عورتوں کی بات نہیں کرتا، مجھے مردوں میں سے بتاؤ۔ کہا قال ابو بکر، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ حدیث کے الفاظ حضرت عمر بن عاص نے سنے، کہا قلت ثم من، آقا میں اور سوال کرتا ہوں۔ کہا عمر کیا پوچھتے ہو؟ کہا آقا میرا ایک سوال پھر ہے کہ مجھے بتاؤ
قلت ثم من، پھر کون ہے؟ کہا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خطاب کا بیٹا حضرت عمر ہے۔ میرے نبی نے فعد رجالا، اور بھی نام لیے۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مردوں میں سے جس کا نام لیا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آگے چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کے غلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت علی۔ محبت سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہا؟ آنے والا آیا، حدیث بخاری کی کتاب، بخاری پاک کے الفاظ، اور آؤ میرے نبی کا غلام ہے۔ ابو داؤد کی حدیث، بخاری کی حدیث، یہ کون ہے؟ ان محمد ابن الحنفیہ تھی۔ کون ہے محمد بن حنفیہ؟ جو حضرت علی کا جگر پالا، شیر خدا، حیدر کرار کے دل کی بوٹی ہے یہ۔ میرے نبی کے صحابی حضرت علی کے دل کا ٹکڑا محمد بن حنفیہ۔ آؤ باپ سے سوال کیا، کہا بابا، قال قلت، سوال کیا کیا؟ لی ابی ای الناس، مجھے بتاؤ نبی کے بعد سوال بیٹا کر رہا ہے اور جواب بابا دے رہا ہے۔ کون بابا؟ جس کو میرے نبی نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا، من سب علیًا فقد سبنی، لوگوں جس نے علی پہ تبرہ کیا اس نے میں محمد پہ تبرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا صحابی، میرے پیغمبر کا جانثار، میرے نبی کا فداکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال قلت لی ابی ای الناس، الفاظ پہ غور کرنا، کہا خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ بابا، میرے بابا علی، مجھے بتاؤ نبی کے بعد، کائنات کے امام کے بعد، رہبر کامل کے بعد، والی بطحا کے بعد، شمس الضحا کے بعد دنیا میں کون ہے جو سب سے بہتر ہے؟ جواب کیا آیا؟ حضرت علی نے کہا، حضرت علی نے جواب دیا، خیر بعد رسول اللہ، نبی کے بعد۔ بیٹا اگر پوچھتے ہو تو قال ابو بکر، کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، پھر پیار سے کہہ دو، قال ابو بکر۔ قلت ثم من قال، بیٹے نے پھر کہا بابا پھر کون ہے جو نبی کے بعد، ابو بکر کے بعد، جس کی بہتری کی آپ دلیل دیں گے، جس کو آپ بہتر کہیں گے؟ میرے نبی کے پیارے علی نے کہا، جس علی کے بارے میرے نبی نے کہا کہ منافق علی سے عداوت رکھے گا، ایمان والا علی سے پیار کرے گا، اس علی نے کہا، قال ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صدیق کے بعد جس کی عظمت ہے اس کا نام عمر بن الخطاب ہے۔ ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ وخصیت، الفاظ پہ غور کرو، محمد ابن الحنفیہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، وخصیت ان یقول عثمان، میرے دل میں خیال آیا کہ آقا اب عمر کے بعد حضرت علی عثمان کا نام لیں گے، میرے بابا اب عثمان کا نام لیں گے۔ جب سوال جلدی سے کیا، کہا آقا بابا عمر کے بعد آپ ہوں گے۔ حضرت علی نے کہا، جب دل میں خوف آیا، خیال آیا، ڈر محسوس ہوا، اور جلدی سے کہہ دیا، بابا عمر کے بعد تو آپ ہوں گے۔
حضرت علی نے کہا یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک انسان ہوں. بھائیوں بالترتیب نام لیے، اپنے بیٹے کو سمجھا دیا نبی کے بعد صدیق ہے، اور صدیق کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے، اور عثمان کے بعد تیرا بابا علی ہے. ذرا کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین. میرے بھائیوں یہ ہے حضرت علی. ذرا پیار سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. کون صدیق اکبر؟ میرے پیغمبر، میرے نبی آج کھڑے نظر آئے احد پہاڑ پر. میرے آقا جلوہ گر، جلوہ افروز ہے، اور میرے پیغمبر جب حرکت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ حرکت میں آیا، جنبش میں آیا، زلزلہ محسوس کیا، میرے پیغمبر نے کہا اسبت احد، احد رک جا، احد ٹھہر جا. تجھے پتا نہیں تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان اور دو شہید کھڑے ہیں. وہ کون ہے؟ عمر اور عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہما. نبی نے کہا آؤ یہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا میرے پیغمبر کو مارنے والے مار رہے ہیں، جبر و ستم ہو رہا. میرے نبی کا یار غار آ کے بڑھا. صدیق اکبر تھوڑا سا آگے بڑھے اور میرے صدیق نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب کون ہے؟ بولو کون ہے؟ مسجد تکبیر میں ہو آواز اتنی آہستہ، یہ زفر کیسٹ ہاؤس والا آپ کو اپنے اندر محفوظ کرنے آتا ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. صدیق اکبر آگے بڑھے، اس کو پیچھے دھکیل کے کیا اور کہا کہا کے بیٹے تمہیں پتا نہیں کیا کر رہے ہو. ابو بکر نے کہا آؤ آج میں بھی دعوت تبلیغ دینے کے لیے آیا ہوں. کون؟ صدیق اکبر، جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد توحید کی دعوت دی اور اس انداز میں دی. حضرت عثمان نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بلکہ آج اس منبر پہ کھڑا ہو کر میں یہ اعلان کرتا ہوں میرے پیغمبر کے وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو نبی کائنات نے، والی بطحا نے ابو بکر فی الجنہ کہا، جن کے نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری سنائی. اس عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی دعوت کو قبول کر کے کلمہ پڑھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے، گھر سے نکل کر 37-38 آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور سیدنا صدیق اکبر اعلان کر رہے ہیں، رب کی توحید کا پیغام سنا رہے ہیں. جب پیغام سنایا لوگوں نے مارا اور پیٹنا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو کے زمین پر گرتے ہیں. اٹھانے والوں نے اٹھایا، گھر پہ لے گئے. ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کی چہرے کو نظروں پہ نظریں ملائی. دل میں خیال آیا ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، بیٹا ہوش کرے گا، بیٹے صدیق کو ہوش آئے گا، میں دودھ پیش کروں گی. جب دیکھا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے کہا ما فعل
الفاظ کیسے ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ جواب آیا ابو بکر یہ دودھ پی لو۔ ماں نے کہا بیٹا میں یہ دودھ کا پیالہ تیرے لیے گرم کر کے لائی ہوں، بیٹا اس کو پی لو۔ جواب آیا، کہا ماں یہ نہیں ہو سکتا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے آقا کے بارے، میرے مرشد اور میرے امام کے بارے میں بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ جواب آیا کہ پتہ کر کے آتے ہیں۔ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیغام ملا، دل میں خیال آیا کہ محبوب کے دشمن نہ ہوں۔ گھر آئی، آ کے دیکھا، صدیق اکبر نے کہا ماں میری ناراضگی نہ سمجھنا، میں جان تو دے سکتا ہوں جب تک نبی کا پتہ نہ چلے کہ آقا کیسے ہیں۔ ابو بکر قسم اٹھا کے کہتا ہے نہ کچھ کھانے کے لیے تیار، نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا۔ جب یہ الفاظ ماں نے سنے، ماں کی ممتا کا دل دھڑکنے لگا اور کہا بیٹا میں پتہ کروا دیتی ہوں۔ محبوب کائنات آتے ہیں، آ کے دیکھا غشی کا عالم، بے ہوشی کے عالم میں میرے پیغمبر نے صدیق اکبر کو دیکھا۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر جو ماں کہتی ہے کر گزرو، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو تیرے نبی نے کہہ دیا، پیالہ دودھ کا پکڑا اور پینا شروع کر دیا۔ جب اسے ہونٹ لگائے میرے پیغمبر، میرے آقا نے، کائنات کے امام نے، ذرا الفاظ پہ غور کرنا اور میری طرف توجہ رکھنا۔ ان توجہ بھرے الفاظ کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ نبی کائنات کو صدیق اکبر نے کہا آقا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں فضل ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دو۔ لوگوں میرے صدیق کو تبلیغ کرنے کے لیے مار پڑتی ہے۔ آج علماء کرام ہمیں محبت ملتی ہے، مسجد تکبیر ہو، مسجد محمدی ہو، مسجد توحید ہو، مسجد ابو بکر صدیق ہو، لوگ ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور آج ہم پھر بھی کہتے ہیں دو گے کیا، ملے گا کیا، ہوگا کیا؟ بھائیو یہ صدیق اکبر ہے، ذرا پیار سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تبلیغ کا میدان، اور میدان تبلیغ میں یہ نہیں کہا کہ صلہ کیا ملے گا، کہا اللہ تبلیغ کے لیے نکلا ہوں اور میری خواہشات یہ ہے کہ تیرے نبی کے امتی مسلمان ہو جائے، تابعدار ہو جائے، تابع فرما بن جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے کلمہ پڑھا، صدیق خوش ہوئے۔ یہ کون صدیق اکبر؟ جس کا باپ صحابی، جس کی ماں صحابیہ، جو آپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، یہ ہے ابو بکر صدیق، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق اکبر؟ جس صدیق نے کہا حبیبا الیہ، حبیبا الیہ من الدنیا ثلاث، میری تین چیزیں پسندیدہ ہیں، اور ان تین چیزوں کو پسند صدیق نے کیا۔ نبی مسکرائے، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا آج میری سوچ ایسی ہو کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ میری پسند کا چرچا ہو، میری پسند کو کبرت ملے، لیکن صدیق ہے۔ کہا ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کہا آقا النظر الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہا آقا میں تو یہ چاہتا ہوں چہرہ آپ کا ہو نظر ابو بکر صدیق کی ہو رضی اللہ تعالی عنہ النظر الی وجہک، میرے دل کی حسرت میری خواہشات آقا کوئی لمحہ ایسا لمحہ نہ ہو جب میں آپ کے چہرہ پرانوار کا دیدار نہ کروں۔ آؤ صدیق اکبر نے پھر وہ منظر دیکھا، یہ غار ہے اور غار میں دیکھا گود صدیق اکبر کی، اور اس طرح دیکھ رہے ہیں، اس طرح دیکھا کہ ادھر سے ڈنگ آیا، موسی نے ڈسا، صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نبی کے چہرہ پر انوار پر پڑتے ہیں۔ لوگوں دیدار مصطفیٰ میں اس طرح مگن ہے نبی کا یار، محبوب کو دیکھتے ہوئے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میری آنکھوں کا قطرہ، یہ پانی کا قطرہ نبی کے چہرے پہ گرے گا، آقا کی آنکھ سے آقا کو نیند سے بیدار کر دیں گے۔ پریشانی کا عالم، نبی کو بیدار دیکھا۔ کون؟ صدیق اکبر۔ آؤ یہ الفاظ بطور خاص سننا۔ صدیق اکبر نے کہا میری دوسری حسرت آقا وَإِنْفَاقُ مالی، الفاظ کیسے ہیں؟ صدیق تیری عظمتوں پہ صدقے جاؤں، حدیث کے الفاظ، صدیق کی خواہش کے الفاظ، صدیق اکبر کا قول۔ آؤ ذرا غور کرنا۔ وَإِنْفَاقُ مالی علی رسول اللہ، ایک الفاظ یہ ہے اور دوسرے الفاظ بھی سنا دیتا ہوں۔ وَإِنْفَاقُ مالی وَإِنْفَاقُ مالی علی امرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ الفاظ پہ غور کر۔ النظر الی وجہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں بولو بولو آنکھیں میری ہو۔ بھائی ہاتھ پیچھے کر لے یار، تیری مہربانی، ہاتھ چھاڑ دے، پیچھے کر لے، اللہ تجھے جزا دے، اللہ برکت دے۔ منو کہہ میں پیچھے ہو جانا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ توجہ بھائی۔ وَإِنْفَاقُ مالی علی رسول اللہ، الفاظ کیسے؟ آج تک ہم نے سنا، عمل کم کیا۔ وَإِنْفَاقُ مالی علی امرک، اگر میں اس حدیث کو سمجھتا ہوں علی امرک یا رسول اللہ، کہا آقا میری خواہش یہ ہے مال میرا ہو، امر تیرا ہو، حکم تیرا ہو، علی امرک آرڈر تیرا ہو، تو کہتا جائے اور میں مال خرچ کرتا جاؤں۔ حدیث کے الفاظ، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، طارق خان صاحب اللہ کا نام دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، عبد الرحمن بھائی آؤ ان الفاظ کو نوٹ کرو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے نبی نے کہا، دل میں خیال آیا۔ کب آیا؟ جب حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ دیکھا۔ کب خیال آیا؟ جب بلال کو تپتی ہوئی ریت کے اندر لپٹا ہوا پایا۔ کب خیال آیا؟ جب سیدنا بلال کو انگاروں پہ تڑپتا ہوا دیکھا۔ میرے نبی نے کہا لو کان عندنا، یہ نبی ہے جو کہہ رہا ہے۔ سرور کائنات نے کہا ہائے کاش آج میرے پاس مال ہوتا، میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا۔ لو کان عندنا، نبی کا صحابی یہ پیغام سنتا ہے، نبی کی خواہش کو سنا، کسی بتانے والے نے بتایا، کہا ابو بکر آج نبی پاک کہہ رہے تھے، نبی یہ کائنات کی زبان سے نکل رہا تھا، لو کان عندنا، لو کان عندنا مال، میرے پاس مال ہوتا میں آج اس غلام کو آزاد خرید کر آزاد کر دیتا۔ حضرت صدیق اکبر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تیز تیز قدموں کے ساتھ، دل میں خیال آیا کوئی اور خرید کر آزاد نہ کر دے، کوئی سبقت نہ لے لے، اس عمل میں مجھ سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے۔ کیوں؟ وَإِنْفَاقُ مَالِي
अला अमरिक व इंफाक माली, अला आका पे कहा व इंफाक माली। सिद्दीक अकबर गए, जाके उमैया से कहा, उमैया बताओ ये सौदा कैसे होगा। कहा जैसे तुम तय करोगे, ताजर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़हीन पतीन हो। जब ये देखा गया, तवज्जो करना, ये देखने वालों ने देखा, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ये मेरा गुलाम ईरानी नस्ल, गुंगले वाल, खूबसूरत चेहरा, हुसीन व जमील, कद्दावर है, क्या ये मंजूर है। कहा अबू बकर ये तो गुलाम के बदले गुलाम होगा, गुलाम के बदले गुलाम होगा। जब सिद्दीक ने देखा कि ये लालची, ये तमाखोर अब रेट बढ़ा रहा है, जिस तरह मस्जिद की जगह खरीदनी हो, मस्जिद और मदारस बनाने हो, तो कई आदमी कीमत बढ़ा देते हैं, कीमत को आगे ले जाते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। माल मांगता गया, सिद्दीक देते गए। जब पलट के वापस हुए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से देखते हैं, ये मुस्कुराया और मुस्कुराकर इसने कहा अबू बकर मैं तो समझता था कि तू ज़हीन भी है, कारोबारी भी है, आज जो सौदा किया है ये मुनाफा बख्श नहीं किया, आज की तिजारत आपने कम की है, आज नफा बख्श सौदा नहीं किया। हो टुरिया, हो आजाद टुरिया बिलाल हबसी, कर सौदा उमैया गुरूर कीता, सोहना दे चलियो काला ला चलियो, तेरी अकल नमासा शऊर कीता, दिता परत जवाब सिद्दीक अकबर, कह दो रज़ी अल्लाह हो, फिर कह दो, दिता परत जवाब सिद्दीक अकबर, असा हकदारा दस्तूर कीता, उत्तो चिट्टा विचों काला है, असा तक दरवाज़ों दूर कीता। कहो सुभान अल्लाह। उत्तो चिट्टा विचों काला है, असा तक दरवाज़ों दूर कीता, उत्तो काला विचों चिट्टा है, इन सोहने कमली वाले मंजूर कीता। नबी की ख्वाहिश है, पैगंबर की हसरत है कि बिलाल को खरीदा जाए। जब खरीदा गया, कहा बिलाल आज के बाद तू गुलाम नहीं बल्कि मैंने आजाद कर दिया है। सिद्दीक अकबर बाप ने कहा, हाय हाय, बाप ने कहा कि बेटा अबू बकर मेरा शहजादा तू माल गरीबों पे सर्फ करता है, गुलामों पे माल को लुटाता है, बेटा उन पे माल खर्च किया कर जो कल तेरे बाजू बने। कभी हूं मुश्किल वक्त आए वो तेरे दस्तो बाजू बन के खड़े हो जाए। कहा बाबा मुझे उस माल की जरूरत नहीं, उन बाजुओं की जरूरत नहीं जो बाजू मेरे काम ना आए। कहा बेटा तेरे काम क्या आएगा। सिद्दीक के अल्फाज और रब ने कहा जिब्रील जाओ, वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला वला सौफ यरज़ा वला सौफ यरज़ा वला सौफ यरज़ा। हजरत सिद्दीक अकबर जरा कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व इन्फाक़ माली व इन्फाक़ माली। मेरे नबी का यार खार है। कहा कि माल मेरा हो और मसरफ अला रसूली का आका आप हूं, आप हूं। तवज्जो करें, हम क्या करते हैं मौलाना, ये घड़ी आपके लिए नहीं, आपके जामिया के लिए,
مولانا یہ کرتا، یہ قمیص، یہ کپڑے آپ کے لیے نہیں، آپ کے جامعہ کے طلباء کے لیے۔ مولانا یہ پگڑی، یہ دستار، یہ جوتا آپ کے لیے نہیں، آپ کے جامعہ کے لیے۔ ہائے ہائے، صدیق اکبر نے کہا الا رسول اللہ، آقا میں یہ چاہتا ہوں مال میرا ہو اور صرف آپ کے پرکاب پہ کرتا جاؤں۔ الا رسول اللہ، یا الا امریکہ، امر تیرا ہو، آرڈر تیرا ہو، پیغام تیرا ہو، رضا تیری ہو، اشارہ تیرا ہو، یا پھر آقا تجھ پہ صرف کرتا جاؤں۔ کیا میرے نبی کو مال ملا تو میرے نبی نے اپنی ذات پہ خرچ کیا؟ نہیں نہیں بھائیو، آؤ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات، میرے نبی نے دیکھا اور میرے پیغمبر کی آنکھوں کو صحابہ نے دیکھا، میرے نبی کی نگاہ تلاش کر رہی ہے۔ آج غزوہ تبوک ہے اور غزوہ تبوک کے اس موقع پر نبی کائنات کی نگاہوں نے دیکھا، عثمان آئے، عمر آئے، علی آئے، صحابہ آئے۔ میرے نبی نے کہا آج وہ نہیں آیا جو سب سے بڑھ کے خرچ کرتا ہے، وَإِنفَاقُ مَالِي، یہ دوسری خواہش، دوسری حسرت ہے۔ علی رسول اللہ، نبی کائنات کی نگاہ نبوت نے دیکھا، وہ آیا جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق کو دیکھا۔ میرے پیغمبر نے کہا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کتنا لے کے آئے ہو؟ جواب کیا دیا؟ کہا منگیا ہوئے یار، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، منگیا ہوئے نہیں بولے، منگیا ہوئے۔ میں نے یاد آیا کہ میرے نبی نے، ہائے ہائے سبحان اللہ، میرے پیغمبر دی پہلی شادی، آجی صاحب پہلی شادی کدے نال ہوئی؟ ماں جی خدیجہ، بولے نہیں، خدیجہ، خدیجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، پہلی شادی پیغمبر کی۔ اور اس شادی پر میرے نبی نے جو کپڑے، جو جوڑا زیب تن کیا تھا، وہ یار ابو بکر کا تحفہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے نہیں کہہ دیتے آج او بھائی تسی تے یار غار ہو، تسی یار غار ہو، اللہ کرے انجی ربو، کہو آمین۔ یار غار صدیق اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا آقا کیا پوچھتے ہو؟ کہا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا مانگا مصطفیٰ نے ہو اور کچھ چھوڑ کے آ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اتنا لے کے آؤ، اتنا لے کے آؤ۔ آپ نے کہا تھا خرچ کرو، لاؤ، مال پیش کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا، مخصوص نہیں کیا۔ آقا دیر اس لیے ہو گئی کہ گھر میں نے جھاڑو پکڑ لیا، گھر کی صفائی شروع کر دی۔ آقا یہاں پر بس نہیں، میں نے اپنے گھر کی دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے تلاش کرنا شروع کر دیا، اپنی دیواروں کو ہاتھوں سے دیکھنا، ٹٹولنا شروع کر دیا کہ ابو بکر تیرے گھر میں سوئی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ کہا آقا مانگا آپ نے ہے، علامرے کا یا رسول اللہ، تجھ نے مانگا، صدیق نے پیش کر دیا۔ کہا ابو بکر گھر والے، کہا محبوب گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، صرف ان کے لیے یہی دو چیزیں کافی ہیں، یہی چیزیں، یہی دولت ہے۔ ابو بکر کو، ابو بکر کے گھر والوں کو آقا دنیا کا مال نہیں چاہیے بلکہ آخرت کا مال چاہیے، آخرت کا مال چاہیے۔
رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں اور بات کو سمیٹتا ہوں. یہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے نبی، میں نے جو آیت پڑھی تھی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان ایسا جیسے نبی کہتا گیا ابو بکر کرتا چلا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. النظر الی وجہک رسول اللہ، مال کو خرچ کیا، پھر کہا آقا میری تیسری حسرت، میری تیسری خواہش، میری تیسری تمنا، میری تیسری آرزو یہ ہے آقا بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو. بھائیوں یہ یار ہے، یہ یار غار ہے، یہ میرے نبی کا ہم سفر ہے، یہ راز نبوت ہے. رازدان نبوت کے دل میں خیال آیا نبوت بوڑھی ہو جائے گی، اور نبوت بوڑھی ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، پیغمبر کو میری بیٹی سنبھالا دے گی، سہارا دے گی، میری بیٹی خدمت کرے گی. آقا میری بیٹی آپ کی خدمتوں پہ معمور رہے گی. آقا میری بیٹی آپ کا خیال رکھے گی، بیٹی میری ہوگی، بیوی آپ کی ہو، یہ میری حسرت ہے. اسی پیغمبر کے یار خار کا ایمان ایسا ہے، نہ دلیل مانگی، نہ سوچا، بلکہ کہا آقا نبی آپ ہو، امتی میں ہوں، امام آپ ہو، مقتدی میں ہوں، آقا پیر آپ ہو، پہلا مرید میں ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر کا کیا ہوا؟ میرے پیغمبر نے کہا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. اس حدیث کو جب میرے پیغمبر نے بیان کیا، صحابہ نے سنا کہ رب کے نبی نے کہا ایک بندے کو رب نے اختیار دے دیا، کہا کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے، دنیا میں جینا چاہتا ہے یا میرے پاس آنے کو پسند کرتا ہے. نبی نے کہا اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہم بالرفیق الاعلی، رب کی رفاقتوں کو پسند کر لیا. صحابہ خاموش، صحابہ چپ بیٹھے ہیں. جب خاموشی دیکھی، سسکیوں کی آواز آتی ہے، آہوں کی آواز آتی ہے، اور ان سسکیوں میں میرا صدیق رونے لگا. صحابہ عجیب محسوس کیا، کہا صدیق عجیب بات ہے، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. ایک بندے کا تذکرہ نبی نے کر دیا اور تو نے رونا شروع کر دیا. اس بندے کا نام نہیں لیا گیا. کہا میرے یارو، نبی کے صحابہ سن لو، نبی نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. رونا شروع کر دیا، سسکیوں آہوں کی آواز آئی. اوت العلم درجات، دوسرا درجات بلندی کا سبب ہے علم. ایک ایمان ہے اور دوسرا علم ہے. صحابہ نے جب نبی کے یار غار کو، صدیق اکبر کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو صحابہ بول اٹھے. صحابہ کا قول، صحابہ کی صدا، صحابہ کی آواز، صحابہ کا پیغام، صحابہ کا اعلان ایک زبان کے ساتھ بلند ہوا. صحابہ نے کہا کانا ابو بکری عالمنا، کانا ابو بکری عالمنا. ابو بکر ایمان بھی بہت زیادہ ہے، علم بھی بہت زیادہ ہے، اور تیرے علم سے بڑھ کر ہمیں کسی کا علم نظر نہیں آیا. تو میرے بھائیوں، آخری پیغام یہی ہے، ایمان ہو صدیق اکبر جیسا. اور ایمان کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کی تمناؤں کو چھوڑ دیا جائے،
دنیا کی اسیسوں حسرتوں کو چھوڑ دیا جائے اور دل میں ٹھان لی جائے کہ اللہ ہمیں صرف تیری رضا چاہیے، تیرے نبی کی ادا چاہیے، ادا عرش والے رب کی ہو اور رضا عرش والے رب کی ہو، ادا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رب کا قرآن جس کے بارے میں گواہی دیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ میرے بھائیوں، نبوت کے بعد جس کا تذکرہ آتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کا احترام نصیب فرمائے جس کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہرت احمد چڑیا، جن ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا، او تو جگ وچ شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا۔ اے او صادقو صدیق سچا جے گھر گھر مال لٹایا، پڑھ بسم اللہ نال ادب دے سوہنے مدنی نو موڈیاں تے چایا، تے پیراں دے وچ پے گئے چھالے، ہسی اپنا یار منایا، حقیقت اودوں کھل گئی جدو روزے وچ سلایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔